الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہم بندوں پر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہم لوگوں کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم گنہگار بندوں کو اپنے گناہوں کی معافی کرانے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے اور جنت الفردوس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو شہر اللہ کہا گیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ جب فرض ادا کرتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے، تو عام دنوں میں 70 فرض کے ادا کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ایک فرض کے ادا کرنے پر اس کا اتنا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی 70 فرض کے برابر ایک فرض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، مغفرتیں اور عنایتیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق کی وسعت فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو نیکوکار بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کو اس کی برکتیں حاصل کرنے میں لگا، رمضان المبارک کے اندر اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے اور رمضان المبارک کو بڑے اہتمام سے گزارے اور معمول کے مطابق یعنی معمولات بنا لے، رمضان المبارک کے وقت کا صحیح استعمال کرے، تو وہ سال بھر جو ہے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک یہ شہر التقوی ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا کرنے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھے گا اور روزے کی وجہ سے وہ بہت سے گناہوں سے بچے گا اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے گا، اس کے نتیجے میں وہ پورا سال جو ہے گناہوں سے بچنے والا بنے گا۔
تو جو بندہ رمضان المبارک کو صحیح گزارتا ہے، یعنی رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ذکر کی کثرت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور جو جن کا حق ہے ان کو ان کا حق دیتا ہے، اور وہ غصے پر صبر کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ راتوں کو قیام کرتا ہے، صبح میں استغفار کرتا ہے، تو یہ بندہ جب رمضان اس طرح گزارے گا تو یہ یقین ہے کہ یہ پورا سال بھی اسی طرح گزارے گا۔ تو رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس طرح کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان المبارک کی سب سے پہلی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ یہ مبارک مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، اور یہ شہر الصبر، شہر التقوی، شہر اللہ یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کتاب کو رمضان المبارک کے اندر اتارا گیا۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ضامن ہے، پوری انسانیت کو رہنما کرنے، پوری انسانیت کی رہنمائی کرنے والی ہے، راہ حق دکھانے والی ہے، ہدایت کا راستہ بتلانے والی کتاب ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی ہے، نکاح اور زنا میں فرق کرنے والی ہے، تجارت اور سود میں فرق کرنے والی ہے، حلال اور حرام میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، نیک نیتی اور بد نیتی میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت اور گمراہی میں تمیز کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے انسانیت کو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رمضان المبارک کا تعارف اس طرح کرایا، اس کا انٹروڈکشن اس طرح اللہ تعالیٰ نے کرایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا، اور قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے جو ہے رہنمائی کرنے والی ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور پھر یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، سچ اور جھوٹ کا سچ اور جھوٹ کا فرق جو ہے انسان کو سمجھانے والی کتاب ہے۔ تجارت اور سود، تجارت کے کیا فوائد ہیں اور سود کے کیا نقصانات ہیں، اس کو سمجھانے والی کتاب ہے۔ نکاح کے کیا فوائد ہیں، نکاح سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرتا ہے، اور زنا سے کیا نقصانات ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بندہ دور کیسے چلا جاتا ہے، یہ کتاب جو ہے اس کو سمجھانے والی ہے۔ تو رمضان المبارک یہ بابرکت مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہمیں ہماری زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور رمضان المبارک کے متعلق بہت ساری تقریریں ہم لوگ سنتے ہیں علماء اکرام سے، لیکن اس سننے کے باوجود سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بات بار بار بولی جاتی ہے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اذا تکرر تقرر، کہ جب کسی بات کو ہم بار بار کہیں گے تو وہ بات جم جائے گی اور اس کے اندر مضبوطی آئے گی، تو کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے، تو اس مہینے کو ہم کس طرح گزارنا ہے، کیسے اس مہینے کو گزارنا ہوگا؟ سحری کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، افطار کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، تراویح کا کیسا اہتمام ہونا ہے، روزے کو کیسے گزارنا ہے، اس کی کوشش کریں، ہم معمول بنا لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے
کہ اس مہینے کے اندر جب بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر بندے کی بخشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ اپنے بھائی کو افطار کراتا ہے تو اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور روزے دار کو افطار کرانا اس کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ اور خود اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے فرماتے ہیں کہ روزے دار کو افطار کرائیں گے تو اس کو جو اجر اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں وہی اجر تم کو بھی ملے گا، اس کو پیٹ بھر کر کھلائے۔ حضرات صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں میسر نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کرا سکیں، تو حضور نے اس بات کو یعنی اس معاملے کو آسان کر دیا ہم غریبوں کے لیے۔ یعنی ہر شخص کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ افطار میں جو ہے 1000 قسم کے کھانے رکھے، ہر شخص کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ افطار میں ہر قسم کی جو ہے مزیدار چیزیں رکھے، الگ الگ قسم کی چیزیں رکھے۔ ہر شخص کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ روزے دار کے لیے جو ہے اچھی سے اچھی افطاری کا انتظام کرے۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ دودھ سے افطار کرا سکتا ہے تو وہ دودھ سے افطار کرائے، اس پر بھی اس کو وہی اجر دیا جائے گا۔ اگر کوئی کھجور سے افطار کرا سکتا ہے تو وہ کھجور سے روزے دار کو افطار کرائے۔ اگر کوئی جو ہے پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا سکتا ہے تو وہ اب پانی کے گھونٹ سے روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو بھی وہی ثواب لکھا جائے گا جو آج کل افطار کی دعوتوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ایسے روزے دار جو مفلس ہے، جو غریب ہے، تنگ دست ہے، ان لوگوں کو ہم دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ ان لوگوں کو ہم افطار کرائے، سحری کرائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا کہ ایک ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے کہ اس مہینے کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ جیسے کوئی ایک سیزن ہوتا ہے، جیسے آم کا سیزن ہوتا ہے تو جو فروٹ کے تاجر ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سیزن کے اندر زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں۔ ایسے ہی مختلف سیزن ہوتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا یہ سیزن جو ہے کامیاب گزر جائے تو ہم پورا سال اطمینان سے بیٹھیں گے۔ ایسے ہی نیک و کار مسلمان اور سچا پکا مسلمان، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرنے والا مسلمان، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا مسلمان بھی یہی چاہتا ہے کہ نیکیوں کا یہ سیزن رمضان المبارک کی شکل میں مجھے ملا ہے، میں اس پورے سیزن کو اچھے سے اچھا گزاروں گا، اس کے نتیجے میں میرا پورا سال اچھا گزرے گا۔ رمضان المبارک کا شوق، رمضان المبارک کو پانے کا شوق حضرات صحابہ کے اندر کیسا تھا؟ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب ہی سے جو ہے رمضان المبارک کی برکتیں اور رمضان المبارک کو پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کہ ہمارے سامنے ہم بار بار یہ دعا سنتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ تو رمضان المبارک کو پانے کی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب سے؟ رجب ہی سے کر رہے ہیں۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، ہم سب کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ رمضان المبارک کو پانے کا یہ شوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگار بندوں کو یہ بابرکت مہینہ عطا کیے۔ اور پھر حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ابن الفضل تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 6 مہینے پہلے سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو جاتا اس کے بعد پھر دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم سے رمضان قبول فرما، اے اللہ ہم سے رمضان قبول فرما۔ تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ ہم گنہگار بندے اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگ، ہم لوگ ناسمجھی اور نادانی میں اس مبارک مہینے کو ہم جو ہے معمولی مہینہ نہ سمجھے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔
اس مہینے میں بندے کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بندہ اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ روزہ دار کی بڑی فضیلت ہے، روزہ فرض ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے، اگر بندوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کے ایک روزے پر کیا ثواب لکھا جاتا ہے، تو وہ یہ چاہے گا کہ پورا سال رمضان المبارک رہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ پورا سال روزہ رکھے، اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، صحت ہے، تو روزے کے اندر کوتاہی نہ کرے۔ بعض لوگ معمولی بہانوں سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو کسی ہوٹل میں کام کرنا ہے، یا پھر کسی کی کوئی ایسی ملازمت ہے جس کی کہ اس کے اندر وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ روزہ فرض ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ اور پھر یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندہ روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے نتیجے میں جب وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بو نکلتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، خوشبو ہے۔ مشک عطر خریدنے کے لیے لوگ بہت سوچتے ہیں، بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کا پرائز ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے، اس کو بدبو ہی کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر جو ہے روزے رکھے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں کوئی اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا اپنے بندوں کے ساتھ، شریعت میں آسانی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت قرآن مجید کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمارا محبوب مشغلہ ہونا چاہیے، پسندیدہ مصروفیت ہماری رمضان المبارک کے اندر یہی ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، چونکہ رمضان المبارک اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک کے اندر روزہ اور قرآن دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کو بڑے زور کے ساتھ کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، روز محشر بندے کی شفاعت کریں گے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو ہے روزہ اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے۔ پوری دنیا کے اندر پورا سال جو ہے اتنا قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا جتنا کہ رمضان المبارک کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سناؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معمول تھا رمضان المبارک کے اندر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورے رمضان المبارک کے اندر 63 قرآن مجید کی تکمیل کیا کرتے تھے، 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ آپ جو ہے روزانہ تراویح کے اندر 3 پارے پڑھا کرتے تھے، تو اس طرح سے 3 قرآن مجید تراویح میں آپ تکمیل کرتے تھے، اور روزانہ 2 قرآن مجید کی تکمیل کیا کرتے تھے، اور دن کے وقت میں 1 قرآن مجید مکمل کرتے تھے، اور رات کے وقت میں 1 قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ اس طریقے سے پورے مہینے کے 60 قرآن مجید ہو گئے، اور ادھر تراویح میں 3 قرآن مجید، اس طرح آپ 63 قرآن مجید کو تکمیل کیا کرتے تھے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان المبارک کا یہ معمول تھا۔ تو رمضان المبارک کے بارے میں بڑی فضیلتیں کتاب اللہ کے اندر آئی ہے، احادیث کے اندر آئی ہے، صحابہ نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے، تابعین نے اپنی زندگیوں میں اس مہینے کی بڑی قدر کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھے
ایمان اور یقین کے ساتھ، ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اور جو بندہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو ایمان اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، ثواب کی امید کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے میں ایک رات ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پیش کی ہے، جس میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ تم پر آنے والا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کے قیام کا بڑا ثواب ہے۔ اس مہینے کی راتوں کو قیام کریں اور اس مہینے کے دن میں روزہ رکھیں۔ تو آگے حضور نے فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اور جو ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں قیام کرتا ہے، شب قدر میں وہ کھڑا رہتا ہے، اس بابرکت مہینے میں جو ایک رات ہے اس رات کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرتا ہے، تو پھر یہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے شہر رمضان اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار، رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرتوں کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مہینے کے پہلے عشرے میں ہم جس میں داخل ہو رہے ہیں، اس مہینے کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔ ویسا تو پورے مہینے میں رحمتیں اترتی ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں۔ رحمت کا مطلب یہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو؟ صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے پاس تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ تم اور کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 38 یا 48 حج لے کر آیا ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ بھی قابل قبول نہیں۔ پھر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، میں آپ کی رحمت سے امید رکھ کر آیا ہوں، میں کچھ نہیں لے کر آیا ہوں، صرف آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہوں، یہ اس آپ کی رحمت کی امید پر میں آیا ہوں۔ تو رحمت کسے کہتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے میں نے اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے جب رحمتیں آتی ہے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جواب سنا کہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، آپ کے غفور الرحیم ہونے کا یقین میرے اندر ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا جواب درست ہے۔ تو پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ان تمام گناہوں کو چھوڑ دینا ہے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری بخشش رکی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم سے ہمارے والدین ناراض ہیں تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر والدین ناراض رہیں اور روزے بھی رکھے، تراویح بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، اور خوب استغفار کرے، سب کچھ کرے، یہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے جب تک ماں باپ خوش نہ ہوں۔ اور ایسے ہی بھائی بہن اگر ناراض ہے تو ان کو راضی کر لے اس بابرکت مہینے کے اندر۔ ایسے ہی دوست احباب ناراض ہے تو ان کو راضی کر لے، کسی کا حق دبایا ہے تو ان کو ان کا حق دے دے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ اس مہینے کو میں ایسے گزاروں گا، پورے سال کے 12 مہینے میرے ایسے ہی گزریں۔
عادت بنا لے، فرائض کی عادت بن جائے گی، نوافل کی عادت بن جائے گی، سنتوں کی عادت بن جائے گی، جھوٹ سے بچنے کا مزاج بنا لے۔ اس کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم جب آئے ہیں، اس مہینے کے انوار و برکات ہمیں لینا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں جو روزے دار ہیں ان کے لیے اللہ کے دربار میں جنت کے اندر جو ہے ایک ایسا دروازہ ہے جو خالص ان کے لیے ہے، باب الریان ہے، جو کسی اور کو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ یہ وی آئی پی لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، اور اب تو جو ہے رمضان المبارک ایسی دھوپ کے زمانے میں آ رہا ہے، ایسے زمانے میں روزہ رکھنا انتہائی بڑی مشقت کی بات ہوتی ہے۔ تو ذرا سی بھی ہم جو ہے غفلت نہ کریں، کوشش کریں آج کا یہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا کل اللہ کے دربار میں ہمارے لیے بڑی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ آ چکا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پائے اور اپنی بخشش کرا لے۔ اخیر میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ نے پہلے ممبر پر قدم مبارک کو رکھا تو کہا آمین۔ پھر آپ جب دوسری سیڑھی پر ممبر کی جب اپنے قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ تیسری سیڑھی پر اپنے قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہوتے تھے تو حضور کے ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے اور سوال کرتے تھے، جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے وہ ان کو چین نہیں آتا تھا۔ حضرات صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا کہ مسلسل آپ نے ایک بعد جو ہے آپ نے آمین آمین کہا؟ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے 3 بددعائیں دی اور میں نے اس پر آمین کہا۔ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، اپنی بخشش نہ کرا لے۔ اور میں نے کہا آمین۔ سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا، یہ کس قدر ہمارے لیے جو ہے ہوش میں آنے والا واقعہ ہے۔ اور پھر دوسری بددعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جن کے والدین زندہ ہو اور وہ ان کے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو جو ہے اپنا مقدر نہ بنائے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے۔ اور پھر فرمایا کہ برباد و ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم لوگوں کو چاہیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی جو ہے کتابوں کے اندر احادیث ہے اور فضیلتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جا بجا جو ہے فرمایا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، یہ صرف تم لوگوں پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگار بنو، متقی بنو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے والے بنو۔ تو رمضان المبارک کا حاصل یہی ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر زیادہ ہو۔ ہم جب بھی کوئی گناہ کی چیز سامنے آ جائے یا گناہ کا راستہ نظر آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہم اس گناہ سے بچنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی تمام برکتیں، رحمتیں، سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے لیے جو ہے جنت مقدر فرمائے، ہم سب کے والدین کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، اور جو روٹھے ہوئے ہیں، جو ناراض ہیں، ان کو راضی کر لے، اور شوہر بیوی سے ناراض ہے یا بیوی شوہر سے ناراض ہے، ان ناراضگیوں کو ختم کرے۔ ماں باپ بھی جو ہے اولاد کے لیے خیر خواہ بنے اور اولاد بھی ماں باپ کے لیے خیر خواہ بنے۔ اگر پڑوسی ہیں تو اچھے پڑوسی بنے، اچھے مسلمان بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔